حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک دین کے روحانیت کے علوم حاصل حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج ہم اس پر بات کریں گے، اس موضوع پر کہ آپ رضی اللہ عنہ نے علم کتنے سالوں میں حاصل کیا اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت اور روحانی علوم کب بانٹنا شروع کیے۔ تو اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں اور سیرت غوث الثقلین کی متعدد کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ 488 488 ہجری یا پھر 499 489 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائے، تب آپ کی عمر مبارکہ 18 سال تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مسلسل علوم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارکہ کے ایک روایت کے مطابق 23 سال گزر چکے تھے آپ کو بغداد آئے ہوئے، یعنی جب آپ بغداد شریف تشریف لائے تو خلیفہ مستظہر باللہ عباسی اس کا دور خلافت تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک دین کے روحانیت کے علوم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ علوم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا مدرسہ بنایا اور پھر ساتھ ہی خانقاہ بنائی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے لقب محی الدین جو ملا وہ اس انداز سے ملا کہ میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے، اور واپسی پر میں نے دیکھا، یہ پورا واقعہ سناتا ہوں۔ بہجت الاسرار، یہ سیرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ پر ایک کتاب ہے، بہجت الاسرار۔ یہ تاریخ تصوف کی بہت عظیم، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے یا پھر سیرت غوث الثقلین ہے یا سوانح عمری ہے، اس میں بڑی اوتھینٹک اور مستند کتاب ہے۔ دوسری ہے یہ نزہۃ الخاطر الفاتر، یہ بھی بڑی معروف کتاب ہے سیرت غوث الثقلین میں۔ پھر ایک اور کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، یہ شہزادہ دارا شکو نے اس کو لکھا ہے، یہ کتاب بھی بڑی ہی اوتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بکس میرے لیفٹ رائٹ موجود ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کن کن حالات زندگی اور زندگی کے کن کن سٹیپس آپ نے طے کیے اور کن کن مراحل سے آپ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں، اسی بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے کہ میں 511 ہجری میں جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی سن تھا 511 ہجری، جیسے کہ آج 1400 یعنی 2019 عیسوی ہے اور 1442 ہجری ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے صدیاں پہلے کی بات ہے۔ تو 511 ہجری میں جمعہ کے دن فرماتے ہیں کہ سفر میں تھا، اور ایک دن میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں ننگے پاؤں تھا اور سفر سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک انتہائی کمزور، انتہائی ویک، انتہائی لاغر اور کمزور بیمار ایک مرد ہے، اس کے پاس سے جب میں گزرا تو میری اس پر نظر پڑ گئی، تو جو ہی نظر پڑی تو اس نے مجھے سلام کیا۔ اس نے سلام جو کیا وہ الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا عبد القادر، سلام ہو آپ پر اے عبد القادر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اٹھاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے بٹھا دیا، یعنی پہلے وہ لیٹے ہوئے تھے، لاغر تھے، میں نے بٹھا دیا۔ تو اچانک ہوا یہ کہ اس کا چہرہ فربہ ہو گیا اور وہ با رونق ہو گیا اور وہ جاندار ہو گیا اور موٹا تازہ ہو گیا، جیسے کہ ایک انتہائی خوبصورت پہلوان ہوتا ہے۔ تو جب میں نے یکا یک یہ سارا سسٹم اور ساری چینجنگ اس میں دیکھی تو میں حیران ہوا اور متعجب ہو گیا، یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کی یوں حالت کیوں ہوئی ہے کہ آپ اتنے نحیف اور کمزور تھے اور ابھی آپ میرے سامنے اتنے خوبصورت اور اتنے موٹے تازے اور ہیلدی اور فربا ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا
کہ مجھے یعنی یہ صرف سٹوری نہیں ہے، یہ ایک جینون سٹوری ہے، یعنی ایک خیالی سٹوری نہیں بلکہ ایک حقیقی معنوں میں سٹوری ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اللہ کا دین ہوں، میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اس زمانہ کے بادشاہوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، اور آج کے زمانہ کے وہ لوگ جو دین کا نام لے کر دین سے دور ہیں، تو ان لوگوں کے کریکٹر جو ہے نا وہ ویک ہونے کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، تو آپ نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ محی الدین ہیں۔ بس جب یہ بات کہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تو پھر وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف کی طرف آ رہا تھا، واپس جب اپنی مسجد میں پہنچا تو ابھی مسجد کی حد میں داخل ہوا ہی ہوں، ادھر دین اللہ نے مجھے ملایا، تو دین نے مجھے محی الدین بتایا کہ آپ میرے زندہ کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں محی الدین ہوں، لہٰذا جو بھی مجھے ملتا وہ کہتا محی الدین آ گئے، محی الدین آ گئے، محی الدین آ گئے، دین کو زندہ کرنے والے آ گئے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ کیا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی منصب پر فائز فرماتا ہے تو پھر دنیا کی زبانوں پر اس کے لیے نام جاری کر دیتا ہے، عزتوں کے تذکرے جاری کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہوا پھر یوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آپ نے چونکہ اپنا مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ، اس میں بچوں کو پڑھاتے اور عالم فاضل بناتے، نوجوانوں کے ساتھ ہی ساتھ روحانی تربیت بھی کرتے، پھر انہیں سند خلافت اور خرقہ خلافت بھی عطا فرماتے۔ یوں آپ نے کئی اسٹوڈنٹس نامور وہ اپنے زمانے کے جو ہوئے انہیں فاضل کیا، انہیں خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، انہیں سند اجازت بھی عطا فرمائی، سند خلافت بھی عطا فرمائی، اور پھر انہیں دستار فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اپنے علم میں، روحانیت میں، کردار میں، دین کا کام کرنے کی تربیت میں، واعظ و تبلیغ میں وہ بہت زیادہ نامور ہوئے، پھر وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کام ایک ہی بار سٹارٹ نہیں کیے تھے، بلکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، اور آپ مرحلہ وار کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے بھی یہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہی ان کے بعد والے جو لوگ ہیں وہ کامیابیاں حاصل کر پائے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر آپ 488 ہجری میں بغداد تشریف لے گئے، اور پھر 23 سال کا عرصہ جو عرصہ نبوت بنتا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر 63 سال کی عمر کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال بنتا ہے۔ تو ان 23 سالوں کے اندر آپ نے بہت کمال انداز میں جو ہے نا وہ دین کے علوم کے لیے اپنے آپ کو بہت ایک جید شخصیت کے طور پر بنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر درجہ اتم یعنی یوں کہہ لیں کہ کمال انداز کی کوالٹیز رکھ دی تھیں کہ ہر حوالے سے آپ ایک اوتھینٹک پرسنالٹی تھے دین کا کام کرنے کے لیے اور روحانیت کی ترویج کے لیے۔ پھر آپ نے جب جامعہ بنایا تھا اس میں سارے کام ہو رہے تھے، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اپنے واعظ و تبلیغ اور باقاعدہ طور پر دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے جو کام سٹارٹ کیا وہ کیا تھا سن 521 ہجری کے اندر، 521 ہجری کے اندر، یعنی بغداد شریف میں جانے کے 33 سال بعد، 23 سال کے بعد آپ نے مدرسہ اور روحانی سلسلے شروع کیے۔ پھر ان 10 سالوں کے اندر آپ نے بہت سارے فضلاء کو جو ہے وہ فارغ کیا اور اپنے مدرسے سے ان کو ڈگریاں جاری فرمائیں۔ جب آپ کے بہت سارے شاگرد اور اسٹوڈنٹس ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے عمر مبارکہ کے 51 سال کے بعد اور بغداد شریف میں جانے کے 33 سال کے بعد آپ نے ہر روز درس قرآن پاک جو ہے، بلکہ ہر روز نہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ آپ نے
درس قرآن پاک اور مجلس واعظ و نصیحت جو ہیں ان کا آغاز فرمایا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 3 بار ہفتے کے اندر، یعنی 7 دنوں کے اندر 3 بار اپنے واعظ کی اور نصیحت کی اور روحانی علوم کے بانٹنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ طور پر یہ مجلس واعظ اور جو یوں کہہ لیں کہ ایک جیسے کہ اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع کرنا سٹارٹ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ علم و حکمت کے آبشار پھوٹتے تھے، 13 علوم میں آپ خطابت فرمایا کرتے تھے اور تقریر کیا کرتے تھے۔ آپ کے جو سامعین ہیں ان کے اندر رجال غیب ہوتے، روحانی شخصیات، ان کے اندر جنات بھی ہوتے، جو کہ بڑی اوتھینٹک روایات سے باقاعدہ طور پر ثابت ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں بھی ہوتی، اور پھر عوام الناس بھی ہوتے تھے، اور آپ کا جو حلقہ ذکر ہے اور آپ کا جو روحانی اجتماع ہوتا، اس میں 3000 سے لے کر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ 70,000 لوگ پوری دنیا سے آپ کے مجلس ذکر اور آپ کے روحانی اجتماع کے اندر باقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اسی انداز سے کام کریں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کتابیں لکھیں۔ آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مشائخ ہیں جو کہ سطحی انداز میں کام کرتے ہیں، مگر انہیں چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کی طرح ہم دین اسلام کا کام کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کل کتابیں لکھی ہیں وہ ان کی تعداد 1 یا 2 نہیں بلکہ کئی ہیں۔ میں آپ کو نزہۃ الخاطر سے بتاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی آپ سے منسوب کتاب ہے وہ ہے غنیۃ الطالبین، وہ آپ نے لکھی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ حنفی المذہب تھے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں نا اہل سنت کے 4 جید اور 4 اوتھینٹک مسالک ہیں، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق اور بغداد اور وہ ایریاز جو ہیں ان کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی فقہ بہت زیادہ رائج تھی، جس طرح کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں فقہ حنفی رائج ہے، تو اس طرح ان کے ہاں فقہ حنبلی رائج تھی۔ تو آپ حنبلی المذہب تھے، مگر آپ جو فتویٰ جاری فرماتے وہ 4 مذاہب میں ہی فتویٰ جاری فرماتے تھے، جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یعنی 4 مسالک میں 4 فقہی مسالک جو ہیں ان میں آپ ایک جید پرسنالٹی تھیں، آپ ایک مجتہد شخصیت تھے کہ آپ 4 مسالک میں فتویٰ جاری فرماتے تھے، اور اس فتوے کو پوری دنیا کے اہل علم اور اہل روحانیت نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نہ صرف روحانی شخصیت تھیں، ایک علمی شخصیت بھی تھے، تو انہوں نے کتاب جو تحریر فرمائی وہ غنیۃ الطالبین ہے، اصلاح احوال کے حوالے سے اور پھر روحانی علوم کے حوالے سے غنیۃ الطالبین پوری دنیا میں بڑی معروف ہے۔ آپ کی دوسری کتاب ہے فتوح الغیب، جو آپ کے خطابات اور آپ کے واعظ ہوتے تھے ان کو آپ کے ایک مرید جو ہے وہ باقاعدہ سنتے تھے اور سن کر انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ ان میں ایک شیخ ہیں شیخ عبد الرحمن تفسونجی اور شیخ عدی بن مسافر جو ہیں یہ، اور ان کے علاوہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر جو عقیدت مند اور محبین ہیں، کچھ آپ کے سامنے بیٹھ کر، کچھ دوسرے شہروں میں بیٹھ کر آپ کے خطابات اور آپ کے مقالہ جات جو ہیں وہ جمع کرتے، پھر وہ ایک پوری کتاب بن گئی۔ تو اس کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، یہ عربی زبان میں تھی، پھر عربی سے اس کی اردو میں، عربی سے فارسی میں اس کی شرح کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی تیسری کتاب ہے جلاء الخاطر، یہ بڑی معروف کتاب ہے اور اہل علم کے ہاں اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ پورا نام اس کا ہے جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر، تو یہ آپ کی تیسری کتاب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی کتاب ہے فتح الربانی والفیض الرحمانی، تو یہ آپ کی چوتھی کتاب۔ پانچویں کتاب، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ جیلان سے تھے، اصل میں گیلان ہے، تو گیلان سے تھے، اور وہ جو علاقہ گیلان ہے وہ خراسان کی طرف تھا اور اسی طرح تبرستان کے قریب تھا، تو اس لیے
آپ فارسی بھی جانتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں آپ عجمی تھے، غیر عربی تھے، آپ عربوں کی طرح آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ آپ عربی نہیں تھے بلکہ عجمی یعنی کہ فارسی دان تھے۔ تو آپ نے ایک فارسی کے اندر بھی بہت سارے خطوط لکھے ہیں، ان پر بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکاتیب، اور اس کے اندر مختلف اشعار بھی باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک اور تصنیف ہے امداد یومیہ، تو اہل دل کے لیے، اہل روحانیت کے لیے یہ کتاب حرز جاں کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 کتابیں ہیں جو کہ مستند ہیں اور مارکیٹ میں ملتی بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان یوں کہہ لیں کہ یوں سمجھتا ہے کہ علم کا سمندر اس کے دل میں سما گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب جو ہے وہ سے حاصل ہو گیا ہے۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ سے پتہ یہ چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد کب پہنچے، آپ نے تبلیغ کب سٹارٹ فرمائی، آپ کو لقب محی الدین سے کب نوازا گیا، آپ کی کتنی تصانیف ہیں، اور پھر اسی طرح ہمیں بھی روحانیت کا، دین کا علم اور کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے۔ علم میں اپنے آپ کو اوتھینٹک کرنا چاہیے۔ جتنی بھی روحانی اور علمی پرسنالٹیز ہیں انہیں اپنے اندر کوالٹیز اور کمالات بہت احسن انداز میں پیدا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ دین اسلام کا کام جاری رکھنا چاہیے، تاکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تاثیر بھی ہو، اس میں خلوص بھی ہو، اور لوگ بھی جڑتے چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچے، روحانی طور پر، ظاہری طور پر اور علمی طور پر تمام حلقوں میں پہنچے۔ یہی حضور غوث پاک کی سنت ہے، یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ ہم قادریوں اور تمام روحانیت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی کے مراحل سے گزر کر کامیابیوں کی منزل تک پہنچنا چاہیے۔ رب کائنات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہم میں سے ہر ایک کو دین میں، دنیا میں، روحانیت میں، عمل صالح میں، رزق میں اور عزتوں میں اور نعمتوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے ظاہر اور باطن اور اپنے خاندانوں اور نسلوں کو سنوارنا نصیب کرے۔ آمین۔